پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، قربان جائیے کہ راہ خدا میں مال خرچ کرنے سے کیسی کیسی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اس غلام نے صرف 4 درہم صدقہ کیے تو اللہ پاک نے اسے اس کے آقا کے ذریعے ان 4 درہم کے بدلے میں 4000 درہم عطا کیے۔ اس غلام کو غلامی سے آزادی ملی اور اللہ پاک نے اس 4 درہم کی برکت سے غلام اور اس کے آقا سمیت کئی لوگوں کی مغفرت بھی فرما دی۔ اس حکایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والوں کی دعائیں حاصل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ اللہ پاک کی نیک بندے جب اللہ پاک سے کسی چیز کا سوال کرتے ہیں تو ان سوالات کو اللہ پاک رد نہیں فرماتا۔ الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی دامت برکاتہم العالیہ نیکیوں کے حریص ہیں اور نیک کاموں کی ترغیب کے لیے مختلف دعائیں ارشاد فرماتے رہتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا ہر ہفتے کو مدنی مذاکرے میں ایک رسالہ پڑھنے کے حوالے سے آپ دعا ارشاد فرماتے ہیں، تو لہٰذا یہ دعائیں ہمیں لینی چاہیے۔ مدنی قافلے میں سفر کرنے والوں کو دعاؤں سے نوازتے ہیں، کبھی عطیات جمع کرانے والوں کو دعائیں دیتے ہیں، تو کبھی نیک اعمال کے عاملین کو دعاؤں سے سرفراز فرماتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ شیخ کامل اور اللہ کے ولی کی دعائیں پانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ کیا معلوم ان کی کون سی دعا ہماری دنیا و آخرت کو بہتر بنا دے۔ اور الحمدللہ ہماری شیخ طریقت امیر اہل سنت نے مدنی بستوں جو اسٹال لگتے ہیں چندے کے مختلف مقامات پر، آپ نے دیکھا ہوگا ڈونیشن سیل، دعوت اسلامی 80 سے زائد شعبہ جات میں دین متین کی خدمت کر رہی ہے، تو اس کے سالانہ اربوں روپے کے اخراجات ہیں۔ ان اخراجات کو پورا کرنے کے لیے الحمدللہ مختلف ذرائع اپنائے جاتے ہیں۔ ان میں ایک ذریعہ مدنی بستہ بھی ہے، ڈونیشن سیل۔ اس کے ساتھ ساتھ مدنی احتیاط باکس جو آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ یہاں منچ پر آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ گھریلو صدقہ باکس، یہ بھی ایک باکس ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ تو لہٰذا یہ وہ ذرائع ہیں کہ جن کے ذریعے ہم صدقے کی برکتیں حاصل کر سکتے ہیں اور ان کو اپنی دکانوں پر، اپنے ہاسپٹل میں، کلینک پر اور ڈپارٹمنٹ اسٹور ہوتے ہیں، دیگر جو پبلک پوائنٹس ہوتے ہیں اس میں ہم ان کو لگا کر یہ امیر اہل سنت کی دعائیں لے سکتے ہیں۔ چنانچہ امیر اہل سنت کیسی پیاری دعا ارشاد فرماتے ہیں، یا رب المصطفیٰ، یا رب المصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جو عطیات باکس لگاتے ہیں، لگواتے ہیں، اس کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، اس میں مدنی عطیات ڈالتے ہیں، جمع کرتے ہیں، لے جاتے ہیں، جس طرح بھی اس میں حصہ لیتے ہیں، ان کو صرف اپنے در کا محتاج رکھ، کسی غیر کا محتاج نہ کرنا۔ تو پیارے پیارے سمجھو الحمدللہ دعوت اسلامی کا ایک بہت ہی پیارا شعبہ مدنی احتیاط باکس بھی ہے اور گھریلو صدقہ باکس۔ مدنی احتیاط باکس جو ہے یہ مختلف سائز کے مختلف جگہوں کے اعتبار سے یہ بنائے جاتے ہیں، اور اس کا مختصر سے تعارف میں پیش کرتا ہوں کہ مدنی احتیاط باکس دکانوں وغیرہ پہ یہ لگانے ہوتے ہیں، اور جو بھی آپ کے پاس کسٹمر آتے ہیں، کلائنٹ آتے ہیں، پیشنٹ آتے ہیں، آپ چاہے تو ان کو بھی ایک کوئی ترغیب دلا کر انہیں ڈالنے کی نیت کروا سکتے ہیں۔ اور پھر سب سے جو بنیادی چیز ہے کہ آپ اپنی دکان پہ خود اپنا کوئی ٹارگٹ بنا لیں کہ روزانہ 1000 روپے ڈالوں گا، 1200 ڈالوں گا، 500 ڈالوں گا، 5 روپے ڈالوں گا، جیسا آپ کا بزنس اور جیسی آپ کی ترکیب ہو، تو آپ روزانہ ڈالیں۔ انشاءاللہ روزانہ ہم مدنی احتیاط ڈالتے رہیں گے تو پھر انشاءاللہ یہ مدنی احتیاط باکس کی مجلس کے ذمہ دار خود آپ کے دکان پر آئیں گے مہینے میں ایک مرتبہ اور خود یہ باکس کھولیں گے، آپ کو اس کی رسید دیں گے، اور یہ چندہ انشاءاللہ مدنی احتیاط باکس کا ملنے والا یہ انشاءاللہ مالیات میں جمع کروا دیا جائے گا۔ ساتھ ساتھ اگر گھروں میں آپ رکھنا چاہتے ہیں کہ لوگوں کا ذہن ہوتا ہے کہ گھروں میں کوئی سفر میں جانا ہوتا ہے، کوئی بیمار ہو جاتا ہے یا کوئی اور معاملہ ہوتا ہے تو لوگ صدقہ ڈالتے ہیں، اور بہت اچھی بات ہے۔ ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ جب کوئی سفر میں جاتا تھا تو والدین یا کوئی بڑی عمر کے جو ہوتے تھے وہ کوئی انڈا اور آٹا اور اس طرح کی چیزیں انہیں صدقہ کرتے تھے، اور الحمدللہ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، یہ کئی بلاؤں سے ہمیں بچاتی ہے، صدقہ بری موت سے بچاتی ہے۔ تو لہٰذا آپ چاہیں تو یہ باکس بھی حاصل کریں اور اپنے گھروں پہ رکھیں، اس کی بھی مجلس بنی ہوئی ہے، آپ ان کو گھروں پہ رکھیں گے اور روزانہ آپ اس پہ کچھ نہ کچھ ڈالتے رہیں۔ اور
اپنے گھر والوں کو بھی ترغیب دیں جو بالغ ہیں وہ اپنے حصے کی رقم کچھ نہ کچھ ڈالتے رہیں, یا کوئی سفر پہ جائے, اللہ نہ کرے کوئی بیمار ہو جائے, یا کوئی آپ کو کوئی نیت بن رہی ہو, کوئی ایک ہوتا ہے نا کوئی ٹارگیٹ ہوتا ہے, کوئی خواہش ہوتی ہے جائز, تو بندہ سوچتا ہے کہ یار یہ پوری ہو جائے, تو کچھ نہ کچھ صدقہ اس نیت سے ڈالیں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کو اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. اور پھر اس کا بھی ایک نظام بنا ہوا ہے کہ جو اسلامی بھائی یہ صدقہ باکس اپنے گھر میں رکھتے ہیں اور باقاعدہ اس کی انٹری کرواتے ہیں اور ہمارے ذمہ دار کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ چاہیں تو ہر مہینے ایک دفعہ فلاں تاریخ کو آپ مجھ سے رابطہ کر لیا کریں, میں انشاءاللہ اپنے گھر کے صدقے باکس میں سے رقم نکال کر آپ کو جمع کروا دوں گا. آپ کے گھر پہ نہیں آئیں گے, آپ کو پہلے ٹارگٹ کریں گے کہ آپ کہاں ہمیں مل سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اس طرح سے آپ کی یہ رقم بھی دعوت اسلامی کا جمع ہو جائے گی اور یوں مل جل کر انشاءاللہ دین کے کاموں میں حصہ بھی لیں گے اور اپنا صدقے کے ذریعے اللہ پاک کی رحمت بھی حاصل کریں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا